ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العلي العليم وصدق رسوله النبي الكريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم یا اکرم الخلق ما لمن الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی۔ اللہ قدوس کی حمد و ثنا نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود، ہدیہ سلام اور ہدیہ نعت عرض کرنے کے بعد برادران مکرم، آج کی یہ خوبصورت محفل جو ہر مہینے انعقاد پذیر ہوتی ہے، اللہ کے فضل سے نبی مکرم علیہ السلام کی نظر عنایت سے سجی ہوئی ہے، اور آج کی اس محفل کی صدارت فرما رہے ہیں ہمارے درینہ مہربان جو قبلہ بابا جی رحمہ اللہ کے دور سے یہاں پر حاضری دیتے ہیں معمول کے ساتھ۔ میری مراد صاحبزادہ پیر طریقت سید غلام جنانی شاہ صاحب سیفی، اور اس تقریب میں ویسے تو اب سارے مہمان ہیں، لیکن چند احباب کو نومینیٹ کیا گیا تھا۔ اسٹیج پہ تشریف فرما ہے میرے موثر صاحبزادہ سید قاسم علی شاہ صاحب بخاری، اور ادھر آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں برادرم شاہد مصطفیٰ نظامی صاحب، حافظ محمد وسیم نظامی صاحب، اور حافظ صاحب کو ویسے ہی آپ جانتے ہیں، یہ آپ کے میزبان ہیں۔ اللہ کریم ان کے علم و عمل اور تقوی میں برکات پیدا فرمائے۔ انہوں نے تھوڑے سے وقت میں آپ کو بتا دیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ہر تقریب کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ باطل کے اندھیرے سے اللہ ہمیں بچا کر صراط مستقیم کے نور پہ ہمیشہ گامزن رکھے۔ تو یقیناً یہ ماہ مبارک ہم سے جناب صدیق اکبر کی بارگاہ کی حاضری کا تقاضا کر رہا ہے رضی اللہ عنہ۔ اگرچہ اور بھی مشائخ کے آراس اس ماہ مبارک منعقد ہوتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں جو ذکر صدیق نہیں کرتا وہ پھر کیا کرے گا، کیونکہ ذکر صدیق اللہ کی سنت ہے، ذکر صدیق مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت ہے، ذکر صدیق جناب صدیق کی سنت ہے، ذکر صدیق جناب عمر کی سنت ہے، ذکر صدیق جناب عثمان کی سنت ہے۔ اور مجھے کہنے کی اجازت دیجئے، جناب علی المرتضیٰ ہو، امام حسن ہو، امام حسین ہو، امام زین العابدین ہو، امام باقر ہو، امام جعفر صادق ہو، امام موسیٰ کاظم ہو، اور مجھے کہنے دیجئے امام علی رضا ہو، امام نقی ہو، امام تقی ہو، امام حسن عسکری ہو، سید الاولیاء غوث اعظم ہو، سب نے ذکر صدیق کر کے میرے آقا کو راضی کیا۔ تو اپنے لکھے ہوئے چند اشعار میں ان کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ ہے عظمت ساری امت تو جدا صدیق اکبر دی۔ حافظ شہباز صاحب آج لیٹ ہیں تو میں نے کہا ان کے حصے کا ویسا سر تو نہیں ہم جانتے، لیکن چونکہ بعض اوقات گر کام دے جاتے ہیں۔ ہے عظمت ساری امت تو جدا صدیق اکبر دی، خدا دی ذات کر دیے ثنا صدیق اکبر دی، خدا دی ذات کر دیے ثنا صدیق اکبر دی۔ ہر ایک شے آپ تو قربان کی تھی، جان وی دل وی، ہر ایک شے آپ تو قربان کی تھی، جان وی دل وی، رضائے مصطفیٰ وچ ہے رضا صدیق اکبر دی، بڑی رضائے مصطفیٰ
مصطفیٰ وچ ہے رضا صدیق اکبر دی. اور شعر سنیے. بنایا روپ اوہو عرشیاں نے ویکھ فرشی نو. بنایا روپ اوہو عرشیاں نے ویکھ فرشی نو. جدوں ویکھی فقیرانا ادا صدیق اکبر دی. اور شعر سنیے. عمر عثمان حیدر وی نے یار غار تو صدقے. عمر عثمان حیدر وی نے یار غار تو صدقے. کرن تعظیم سارے صدا صدیق اکبر دی. کرن تعظیم سارے صدا صدیق اکبر دی. شعر کا مزہ لے, آپ کو غار سور کا نقشہ یاد آئے گا. ذرا بھی غم نہیں صدیق نو سب پاند ڈنگن دا. ذرا بھی غم نہیں صدیق نو سب پاند ڈنگن دا. لعاب مصطفیٰ وچ ہے شفا صدیق اکبر دی. لعاب مصطفیٰ وچ ہے شفا صدیق اکبر دی. عرض کیا کہ انہاں دے پاک دل دا فیض جاری ہے زمانے تے. انہاں دے پاک دل دا فیض جاری ہے زمانے تے. اے شافی مومنا لئیے صفا صدیق اکبر دی. اے شافی مومنا لئیے صفا صدیق اکبر دی. برادران مکرم, میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پاک پڑھی ہے, اہدنا الصراط المستقیم. یہ ہر نماز میں سارے پڑھتے ہیں. اور توجہ کی بات یہ ہے کہ کیسی منافقت ہے, نماز میں کچھ اور مانگتا ہے, جو مانگتا ہے باہر اس کا انکار کرتا ہے. حیرت کی بات ہے, حیرت کی بات ہے. نماز میں کہا کیا, اہدنا الصراط المستقیم, سیدھا راستہ پر ہے کون سا؟ نہ آپ بتائیں نہ میں بتاؤں. اللہ نے خود صراط الذین انعمت علیہم, اللہ نے خود ہی کہا راستہ ہے وہ انعام یافتہ لوگوں کا. مجھ سے مانگ راستہ لوگوں کا. اللہ نے کہا نماز میں کھڑا ہو جا, اور نماز سب سے بڑی عبادت ہے جو کسی کو کسی صورت میں معاف نہیں ہوتی. صحت میں بھی ادا کر, مرض میں بھی ادا کر, کھڑا ہو کے بھی پڑھ, نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ, نہیں تو لیٹ کے پڑھ, نہیں تو اشارے سے پڑھ. نہ مسافر کو معاف ہے. روزے کی تبدیلی ہو سکتی ہے, نماز کی نہیں ہے. اسی میں کہا مجھ سے سیدھا راستہ مانگ, راستہ انعام یافتہ لوگوں کا مانگ. پھر لوگ کہاں جاتے؟ تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. میرے اللہ نے فرمایا, محبوب کی زبان سے فرمایا علیہ السلام کی کیا, انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. میرے اللہ نے کہا ان لوگوں کا راستہ مانگ جو انبیاء ہیں, ان کا مانگ جو صدیقین ہیں, ان کا مانگ جو شہداء ہیں, ان کا مانگ جو صالحین ہیں. وحسن اولئک رفیقا. اور اللہ کہتا ہے ان کی رفاقت بڑی احسن ہے, ان کی رفاقت بڑی کمال ہے. کتنا بدبخت ہے جو نماز میں اللہ سے ہدایت طلب کرتا ہے اور کہتا بابے شاہی کوئی.
اللہ کہے ان کی دوستی، ان کی معیت، ان کی سنگت، ان کی بایت، ان کی صحبت بڑی با کمال ہے. مجھے کہنے کی اجازت، حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتا ہے انا جلیس من ذکرنی، جب تیرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ میں اللہ کا قرب حاصل کروں تو میرا ذکر کر. بس انا جلیس من ذکرنی، آپ سمجھ رہے ہیں عربی کو. اللہ کہتا ہے جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم جلیس ہوتا ہوں، ہم مجلس ہوتا ہوں. جہاں ذاکر ہوتا ہے وہیں مذکور ہوتا ہے، دور نہیں ہوتا. لیکن اس کی خبر کون دے گا؟ اتنا بڑا حدیث کا راز کھولے گا کون؟ کوئی بنگی پیر نہیں، کوئی چرسی نہیں، کوئی بے نماز نہیں، کوئی بے روزہ نہیں، کوئی تارک شریعت نہیں. یہ بتائے گا تو داتا حجویری کا کوئی منگتا بتائے گا، یہ بتائے گا تو خواجہ اجمیری کا کوئی غلام بتائے گا، یہ بتائے گا تو گنجے شکر کی شکر کھانے والا کوئی بتائے گا، یہ بتائے گا تو مجد الفسانی کا کوئی منگتا بتائے گا. یہ تو اللہ کا. یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے اپنا پتہ بتایا ہے تو یہ نہیں فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہونا. اب سچوں کا مراد بھی تم اگر اللہ ہی لے لو تو پھر تمہاری توحید ٹف نہ کرے تو کہیں کیا؟ اگر تم سچوں سے بھی اللہ ہی مراد لے لو. اور یہاں مسلین بھی نہیں ہے، ساجدین بھی نہیں ہے، زاہدین بھی نہیں ہے، قائمین بھی کوئی بھی نہیں ہے، صادقین ہے. پتہ چلا نماز پڑھنے والا سچا نہیں ہوتا، ہر روزہ دار بھی سچا نہیں ہوتا، ہر ذاکر بھی سچا نہیں ہوتا. میں نے کہا دور مصطفیٰ علیہ السلام کی جانب توجہ کر، اس دور کو یاد کر. امام الانبیاء علیہ السلام جن کی ایک نظر سے صدیق اکبر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، جناب زبیر جنتی ہے، سعد جنتی ہے، سعید جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے. ایک نظر سے، وہی نظر سے دیکھ کر کہتے ہیں مسجد سے نکل جاؤ. کن کو؟ جو منافق ہے. وہی نظر ہے جو صدیق اکبر کو عظمتیں عطا کرتی ہے، وہی نگاہ نبوت ہے. دل میں منافقت کو دے کر فرمایا مسجد سے نکل جاؤ. پتہ چلا منافقت سے تو اس وقت بھی کرم نہیں کیا گیا. جو رحمت للعالمین ہیں، مظہر ذات خداوند کریم ہیں، انہوں نے اپنے دور مبارک میں منافقین کو مسجد سے نکال کر ہمیں درس دے دیا کہ کافر کافر ہوتا ہے، منافق منافق ہوتا ہے، مومن مومن ہوتا ہے. اور اللہ نے کہا یاد رکھ کیا؟ ان المنافقین فی درک الاسفل من النار. منافق کا درجہ رب نے جہنم میں سب سے نیچے رکھا ہوا ہے، کفار سے بھی نیچے رکھا ہوا ہے. یہ بد عقیدگی کی نحوست، اہل سنت سے ہٹ جانا کوئی چھوٹی بلا ہے. میں یہی کہا کرتا ہوں اہل سنت سے ہٹا پل صراط سے گر کر دوزخ میں گر گیا. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہے اور ناؤ ہے عفت رسول اللہ کی. برادران مکرم، انبیاء علیہ السلام کے بعد اللہ نے کہا صدیقین کا راستہ مانگو، تو ہم صدیق اکبر کا ذکر کر رہے ہیں جن کا ذکر انبیاء علیہ السلام کے بعد جن کا مقام اور مرتبہ اور ذکر اللہ نے یہ انہیں شان عطا فرمائی. بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، جناب ابو سعید خدری اس کے راوی ہیں. بڑی کمال کی بات. کہتے ہیں آقا علیہ السلام لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے اور خطاب فرماتے ہوئے اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا، وہ دنیا میں رہنا چاہے دنیا میں رہے، اللہ کی اخروی نعمتوں کو پسند کرنا چاہے تو پسند کر لے. تو اللہ کے بندے نے اخروی نعمتوں کو پسند کر لیا. حدیث میں آتا ہے فبکا ابو بکرن. بس آقا علیہ السلام کا خطاب ہمیشہ سنا کرتے تھے، لیکن اس دن سنا، صحابہ سارے سن کے لطف اندوز ہو رہے ہیں، رخ بدوحا کے جلووں میں مستغرق ہیں، زلف دوتا کے نظارے میں گم ہیں. ابو بکر رو رہے ہیں. فعجبنا لبکائہ. صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے، تعجب ہوا کہ صدیق رو رہے ہیں، حضور مشکل کشا سامنے ہے، حاجر روا سامنے ہے، شفیع امم سامنے ہے، رونا کس بات کا؟ بعد میں راز کھلا کہ وہ بندہ جس کو اللہ قدوس کی بارگاہ میں ان قریب حاضر ہونا ہے وہ تو آقا علیہ السلام کی ذات پاک ہے. تو صحابی کہنے لگے ہم اس دن یہ سمجھ رہے وکانا ابو بکر عالمنا، کہ اگر صحابہ کے اندر عالم اس میں تفصیل آپ سمجھ رہے ہیں، کوئی سب سے بڑا علامہ اور عالم دین ہے تو وہ ابو بکر کی ذات ہے. کیونکہ آقا علیہ السلام کے خطاب مبارک سے سب سے پہلے صدیق سمجھے کہ حضور ہم سے جدا ہو رہے ہیں، حضور ہمیں ظاہری جدائی عطا کرنا چاہتے ہیں، حضور برزخ میں جانا چاہتے ہیں. اگرچہ میرے آقا نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، اس دنیا میں رہوں تمہارے لیے خیر کا باعث ہوں،
برزخ میں چلا جاؤں تمہارے لیے خیر کا باعث، میرا فیض جاری رہے گا۔ وہ بدبخت نجدی، وہ بدبخت بدعقیدہ ہے جو ان کے فیض کا منکر ہے۔ ہمیں تو یہ محفل بتا رہی ہے کہ حضور کی نگاہ کرم یہاں بھی ہے۔ اس لیے، اور اس حدیث کا اگلا مفہوم یہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ سب سے گہرا جو تعلق اور نسبت ہے صحبت کی، مال کی، وہ صدیق اکبر کی ہے۔ اور بعد میں فرمایا سارے مسجد کے دروازے بند کر دو، سارے مسجد کے دروازے بند کر دو، ایک دروازہ کھلا رہے، وہ کون سا؟ صدیق اکبر کا۔ یہ اعزاز بخشا گیا۔